میرے پیارے نوجوانوں، یہ دنیا کی چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی، آپ کے ساتھ آپ کا ایمان جائے گا۔ اس ایمان کی حفاظت کیجیے اور دنیاوی لذتوں اور لالچوں میں مت آئیے۔ آج یہ جو دنیا اسلام افتراق اور انتشار کا نظر آتی ہے، سیاسی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی، یہ اسی پودے کی آبیاری کے لیے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ شیعہ سنی اختلافات کو بڑھایا جاتا ہے۔ صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا تھا عیسائیوں اور یہودیوں کا۔ آپ ہسٹری کو پڑھیں، عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا ہے، وہ سخت اس پر دشمن تھے، اور صدیوں سے جو ہے یہ دشمنی چلی آ رہی تھی، صدیوں سے 1600 1700 1800 سال تک جو ہے وہ یہ دشمنی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ میں جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، مسجد اقصیٰ کا جب آپ نے قبضہ لیا، اس وقت کسی اور کمیونٹی نے نہیں، عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں اور خراج کا جو ہے وہ معاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں کریں گے کہ یہاں پر فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ آئیں اور یہاں اپنی زیارات کریں، عبادات کریں، واپس چلے جائیں، یہاں پر یہ نہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ یہاں پر گھر بنا سکتے ہیں، نہ عارضی طور پر کوئی رہائش جو ہے وہ رکھ سکتے۔ یہ مسلمانوں نے نہیں، عیسائیوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ مطالبہ جو ہے وہ بدستور رہا، سلطنت عثمانیہ تک یہ مطالبہ جو ہے اس پر عمل کیا جاتا رہا، یہ معاہدہ تھا مسلمانوں کا عیسائیوں کے درمیان کے ساتھ، یہ اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن عیسائیوں نے قبول کر لیا، یعنی پوپ نے یہ اس بات کو قبول کر دیا اور یہودیوں کو کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے نہیں مارا، آؤ ہم اتحاد کرتے۔ آج عیسائی اور یہودی مکمل طور پر اسلام کے خلاف متحد ہیں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اسلام کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، آج کینیڈا میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، کیا ان بیچاروں کو، اس فیملی کا کیا قصور تھا کہ ایک یہودی جوان نے ٹرک چڑھا دیا ان کے اوپر، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھے، وہ اسلام کو ایک آنکھ نہیں بھاتا ان کو، اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جا رہے ہیں۔ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مسجدوں میں ایک ہی رب کو سب سجدے کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یعنی صدیوں کے دشمن اسلام کے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن صدیوں کے اتحادی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن کر رہے ہیں۔ یہی دشمنی استعمار چاہتا ہے، یہی دشمنی جو ہے وہ مغرب چاہتا ہے کہ یہ آپس میں کٹے رہیں اور ہم اسلام کو جو ہے وہ فتح کر دیں۔ یاد رکھیے، اسلام اتنا کمزور نہیں ہے، اگر ہم حفاظت نہ کر سکے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاذ اللہ غافل نہیں ہے نا اپنے اس دین کی نصرت کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ تم اس کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اس فتنے کی لالچ میں نہ آؤ، استعمار کے بچھائے ہوئے لالچ کے جالوں میں جو ہے وہ تم نہ آؤ۔ پھر ینصرکم اللہ، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تب مدد کرے گا کہ جب تم دین پر عمل پیرا ہوگے، تم اپنے اتحاد کے ذریعے سے، اتفاق کے ذریعے سے اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرو۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک دین پر عمل کرنے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے۔ کسی قسم کا کوئی انتشار، کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ زیب نہیں دیتا نبی کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو، نبی کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ کر واصل جہنم کرنے کے لیے بڑے نعرے لگائیں۔ نعروں سے کام نہیں چلتا، عملی طور پر جو ہے انہوں نے عملی طور پر اس بات کو ثابت کیا ہے، اپنی سال ہا سال صدیوں کی دشمنیوں کو ختم کر کے آج
عیسائی اور یہودی ایک ہو چکے ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ گھر میں بھائیوں میں اختلاف ہو جاتے، سگے بھائیوں میں گھر میں اختلاف ہو جاتے، لیکن اس کا مقصد یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک بھائی دوسرے کو گھر سے نکالنے کے درپے ہو جائے، ایک بھائی دوسرے کا دشمن ہو جائے، گولیاں چلانا شروع کر دے اس پر۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یا بنی آدم کہہ کر ہمارا خطاب کیا ہے قرآن مجید میں۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہماری ماں ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے، اس لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ استعمار کے بچھائے ہوئے جالوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ اس ملک میں تمام مکاتب فکر ہی نہیں، تمام اقلیتوں کو بھی رہنے کا حق ہے۔ جو اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں ان کو رہنے کا حق ہے، اور ان کو حق دیجئے، رہنے کا حق دیجئے ان کو اس ملک میں رہنے کا۔ لیکن پاکستان کے دشمنوں کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کے دشمنوں کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ جو پاکستان کا محافظ ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، وہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے۔ لیکن اگر کوئی استعمار کے لائے ہوئے جال کو بچھانے کے لیے کوئی مسلک، کوئی مذہب جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہے یہاں پہ فتنہ پیدا کرنے کی، اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں، اور استعمار کے اس فتنہ قادیانیت کو جگہ جگہ پر ہم جو ہے بے نقاب بھی کریں گے، اور نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی محبت اور لازوال محبت جو ہے وہ اظہار کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم بکنے والے بھی نہیں ہیں، ہم جھکنے والے بھی نہیں ہیں، اپنے رسول کی محبت پر ہم جان قربان کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔